الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، امت پر آپ کے حقوق ہم سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ جس نعمت کا مثل تاریخ انسانی میں نہیں ملتا، تو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر حقوق کیا ہیں، یا ہمیں سچا امتی بننے کے لیے اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے چاہیے. سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، اس کے بعد حقوق بیان فرمائے. سب سے پہلا حق بیان فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو پہلا حق ہے ایمان لانا، سب انسانوں پر لازم ہے. اور جو ایمان لے آتے ہیں ان پر لازم ہے کہ جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لائیں. یعنی صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ دل و جان سے مانیں. دوسرا حق بیان فرمایا وعزروہ، آپ کی تعظیم اور توقیر دل و جان سے کرنا. تیسرا حق بیان فرمایا ونصروہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جس مشن میں آپ نے اپنی زندگی کھپائی، اس دین کی نصرت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا، اور جو کچھ انسان نصرت کے لیے کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر گزرنا، یہ آپ کا ہم پر تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق بیان فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ. سچے امتی وہ ہیں جو اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. اس نور کی پیروی کرتے ہیں، اس نور کی روشنی، اس نور کے پیچھے چلتے ہیں جو اللہ نے آپ کے ساتھ نازل فرمایا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ جو لوگ، جو امتی اپنے اندر یہ چار اوصاف پیدا کر لیں گے، اولئک هم المفلحون،
یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اس جملے کی روشنی میں کہ یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، ہم اپنی ناکامیوں کا سبب بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ ہمارا میڈیا جو ذرائع ہیں اس بات پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہم کیوں ناکام ہیں، ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمیں فلاح کا پیغام دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ اسی آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے تو ہم بآسانی اپنی ذلت اور اپنی خواری کا سبب تلاش کر سکتے ہیں کہ کیا ہم میں یہ 4 اوصاف موجود ہیں۔ اگر یہ اوصاف موجود نہیں ہیں تو اللہ نے وعدہ تو کیا ہے امت کے لیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا رہا اور سچا رہے گا۔ اب دوسری چیز ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم غالب نہیں ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اب کن چیزوں میں کمی ہے؟ ایمان میں دیکھیے، تعظیم و توقیر میں دیکھیے، نصرت میں دیکھیے اور اتباع نور میں دیکھیے۔ ان 4 میں سے 3 اوصاف تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے۔ آج چوتھا وصف ہمارے سامنے ہے اتباع نور۔ نور قرآن مجید ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور نازل فرمایا۔ یہاں بھی فرمایا کہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے سامنے نور ہو وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ گرتا نہیں ہے، ہلاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ نور اس کے سامنے ہے، لائٹ اس کے سامنے ہے۔ تو اتباع نور، اتباع قرآن، یہ چوتھا وصف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کے لیے۔ قرآن مجید کے ہم سے کچھ مطالبات ہیں، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول کے ہم پر حقوق ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ کتاب نازل کی گئی ہے اس کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، کچھ مطالبات ہیں۔ یہی مطالبات، ان مطالبات کا پورا کرنا، ان حقوق کا ادا کرنا، یہی اتباع قرآن مجید ہے۔ تقریباً 6 مطالبات ہیں۔ قرآن مجید کا استقصاء کیا جائے تو 6 مطالبات قرآن ہی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ یا قرآن مجید کا حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن مجید کا ادب کیا جائے۔ آپ نے غور فرمایا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بیان ہوئے، وہاں اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر اللہ نے خاص طور پہ بیان فرمائی۔ قرآن مجید، اس کا ادب، اس کا مرتبہ ملحوظ خاطر رکھنا، یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ دیکھیے، جب تک کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی کتاب کی عظمت ذہن میں نہ ہو، اس کا ادب ذہن میں نہ ہو، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بے توقیری کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور قرآن مجید نے قرآن پاک کے لیے فرمایا ہے
سورہ الواقعہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی۔ ذرا نظام فلکی پر غور کیجئے اس آیت کی شرح کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے، کہ کیا کیا ستارے ہیں، کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور کہاں کہاں اللہ نے ان کو بٹھا رکھا ہے، ٹکا رکھا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو یہ بڑی قسم ہے ستاروں کی، اس نظام فلکی کی جو قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تم سمجھو، اگر تمہیں اس کا علم حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ جس پروردگار نے اتنا عظیم الشان نظام قائم کر رکھا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جو کتاب اس نے نازل فرمائی ہے وہ کتنی عظیم الشان ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پورے سسٹم کی، یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے، یہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ انہ لقرآن کریم، اللہ کریم، اللہ کے رسول کریم، جو کتاب اللہ نے نازل کی وہ کریم ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی کریم بنا دیتا ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بڑے مرتبے والی، کرم والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی یا محفوظ کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور جہاں یہ درج ہے لوح محفوظ میں، کتاب مکنون میں، اسے صرف پاک مخلوق ہی چھو سکتی ہے، وہاں کوئی ناپاک جا ہی نہیں سکتا، یعنی فرشتے ہیں جو وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اشارہ فرما دیا کہ اس زمین پر جب یہ ہم نے کتاب نازل کی تو جب تم اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ، پڑھنے لگو، تو اس حالت میں آ جاؤ جس حالت میں ہماری وہ پاک مخلوق رہتی ہے۔ وضو اور غسل کرو اور پھر اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کو ہاتھ لگاؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، ذرا سوچو تو صحیح، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ مثال تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس اس وقت دنیا میں جو سپر پاور ہے اس کے پریزیڈنٹ کا لیٹر آ جائے، اپنے آپ کو، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، دکھائے گا، پڑھائے گا اور سنبھال کے رکھے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کئی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کی انگریز سے مراسم تھے، وائسرائے نے یا یہاں کے گورنر جنرل نے انہیں کو خط لکھا، وہ خاندان میں ابھی تک چلے آ رہے ہیں، بس دکھا ہی جاتے ہیں کہ فلاں کمانڈر ان چیف نے، فلاں گورنر جنرل نے، فلاں وائسرائے نے ہمارے خاندان کو یہ اعزاز دیا تھا، یہ لیٹر لکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے، یہ سوچو تو صحیح کہ کس کی طرف سے آئی ہے یہ کتاب؟ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی۔ اس لیے اس کتاب کا ادب، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز، اس میں
دیکھا دیکھی ہمارے ماحول میں کوتاہی آ رہی ہے. خاص طور پر ہمارے وہ احباب جو حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سفر کو اور پھر بحال فرمائے اور رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. تو وہاں ایسے لوگ آتے ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا، اور ایسا رویہ اپناتے ہیں جس میں قرآن پاک کا ادب وہ باقی نہیں رہتا، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، توپ پہنی ہوئی ہے یا عبا ڈالی ہے یا سر کے اوپر وہ رومال لپیٹا ہوا ہے، وہ کوئی بڑا شیخ الاسلام ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. وہاں بھی جائیں تو دیکھیں علماء کیا کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کے جوہلا ہیں، لمبے لمبے کرتے اور بڑے بڑے رومال پہن کر، وہاں بھی جوہلا موجود ہوتے ہیں. تو ہر شخص کو دیکھ کر پیروی نہیں کی جاتی، ہر شخص کی پیروی نہیں کی جاتی. چلیے ایک لطیفہ ہی آ گیا ہے تو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ ہم وہاں پہ تھے، ہمارے یہاں کے دوست ہیں، اللہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے ان کی، بڑے اچھے دوست تھے ہمارے. تو آخری دن رمی کا وقت ظہر کے بعد ہوتا ہے. اب ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، نہیں مل رہے. ہم فارغ ہو کر ٹھکانے پر پہنچے تو دونوں میاں بیوی وہاں پہ موجود تھے. پوچھا کہ صاحب آپ کہاں، ہم کو اطلاع ہی دے دیتے آپ. رمی کب کی؟ کہنے لگے کہ بس ادھر فجر کی اذان ہوئی ہے اور ہم نے رمی کر لی. کہ بھائی اس وقت کیسے رمی کی آپ نے؟ وہ وقت تو نہیں ہے، آپ نے کیسے رمی کر لی؟ کہتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ رمی کرنے لگے تو ہم نے بھی کر لی. کہ بھائی بے سوچے بے دیکھے آپ نے کیسے ان کی بات. کہتے وہ انگریزی بول رہے تھے، وہ انگریزی بول رہے تھے تو اس لیے جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کر لیا. اب وہ انگریزی بولنا گویا یہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آدمی پڑھا لکھا ہوگا. بھائی ضروری نہیں ہے. انگریز ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں. تو بے سوچے سمجھے ہر ایک کی پیروی کرنا درست نہیں ہے. خواب کہیں چلے جائیں، مکہ چلے جائیں، مدینہ طیبہ چلے جائیں، علماء سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے اہم اور سب سے پہلے قرآن پاک کا ادب یہ ضروری ہے. قرآن پاک کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے. کتنا پڑھا جائے؟ قرآن نے خود بتایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جتنا قرآن مجید آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں. آپ ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے. وقت کم ہے، کم پڑھ لیجئے. ایک رکوع پڑھنے کا وقت ہو پڑھ لیجئے. جتنا وقت آپ کے پاس ہے پڑھیے اسے. سب سے پہلا یعنی قرآن پاک کی تلاوت یہ ضروری ہے. کیسے پڑھا جائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ادب بھی تلقین فرماتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پاک کی قرات کرنے لگیں تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اس پر غور کیجئے کہ بسم اللہ سے پہلے اللہ نے تعوذ کی تعلیم دی ہے. پہلے پناہ مانگو، اس لیے کہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے. آپ کوئی قیمتی چیز گھر سے لے کے نکلتے ہیں تو اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی چھین نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. قرآن انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا.
انہ لکم عدو مبین. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اور شیطان کی بڑی دشمنی یہ ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر نہ آنے دے، انسان کو بھٹکائے. یہ سب سے بڑی دشمنی اس کی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، پورے جتھے کے ساتھ پورا جتھا اپنے ساتھ لے کر جاؤں. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے تو انسان سیدھے راستے پہ آ جائے گا. اس لیے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان ایک مسلمان قرآن پڑھے اور اسے سمجھے. وسوسے ڈالے گا، سستی پیدا کرے گا، مختلف طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو یوں کہو کہ اے اللہ میں اس دشمن سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جو تیری پناہ میں آ جائے اسے وہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب کیسے پڑھا جائے یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے ٹھہر ٹھہر کر، سہج سہج کر، سوچ سوچ کر. اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ہمارے ملک میں الحمدللہ اس سب کانٹیننٹ میں یہ مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے. قرآن پاک کی تعلیم عام ہے. کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں آپ چلے جائیے، آپ کو صحیح قرآن پڑھنے والے لوگ مل جائیں گے جو بڑی خوشی سے آپ کو صحیح قرآن کی تعلیم، تلاوت کی تعلیم دیں گے. تو تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت، یہ انداز ہے قرآن پاک پڑھنے کا. تیسرا مطالبہ قرآن پاک کی سماعت ہے. کبھی تو انسان خود تلاوت کرتا ہے، کبھی تلاوت نہیں کر رہا، کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو انسان پوری توجہ سے اسے سنے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے یہ تلاوت، یہ سماعت قرآن پاک کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خواہش کا اظہار فرمایا. میرا جی چاہتا ہے کوئی میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرے اور میں سنوں، میں خود سنوں. جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، ان سے آپ فرمائش کرتے کہ ذرا قرآن سناؤ. ایسا بھی ہوا کہ تہجد کے وقت میں آپ گشت کر رہے ہیں تو کہیں سنا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت. ہاں ایک دور گزرا، ہم پر بھی گزرا، ہماری قوم پر، پاکستانیوں پر بھی یہ دور گزرا کہ جب صبح کے وقت گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. یہ وقت گزر چکا. اور اب جب حضرت ٹی وی تشریف لائے اور اس کے بعد سیل فون آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، رات دیر تک جاگنا ہے، صبح دیر سے اٹھنا. اگر ہمت کر کے آدمی اٹھ بھی گیا تو فجر کی نماز پڑھی اور پھر سو گیا. تو قرآن پاک کی تلاوت کا جو وقت ہوتا ہے، خاص وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ وقت انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتا. اور یہ وقت ہی تو ہے، انسان اسے صحیح استعمال کر لے تو انسان بن جاتا ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے، یہ اس وقت کو کھو دے تو انسان خود بھی کھو جاتا ہے. یہ وقت ہی تو ہے. تو فجر کی تہجد کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. آپ کھڑے ہوئے گلی میں اور دیر تک وہ سنتے رہے. کئی واقعات احادیث میں مذکور.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن پاک سننا، سماعت۔ بعض اوقات سماعت سے وہ اثر ہوتا ہے، وہ نکتہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ ہدایت انسان کو مل جاتی ہے جو خود پڑھتے ہوئے انسان کو نہیں ملتی۔ قرآن مجید نے خود یہ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہماتن گوش بن جاؤ، پوری توجہ سے سنو۔ صرف یوں نہیں فرمایا کہ فَاسْمَعُوا، سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو۔ قرآن پاک پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے پوری توجہ سے سنا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کیا جائے۔ تیزی سے پڑھ لینا، اگر سنا تو بے توجہی سے سنا، قرآن کیا ہم سے کہہ رہا ہے، اس پر توجہ نہ دینا، یہ قرآن پاک سے بے اعتنائی ہے۔ تو چوتھا حق اور قرآن کا ہم سے چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے تو اس میں سوچیں، غور کریں۔ اللہ نے یہ بات فرمائی، کیا بات فرمائی؟ میری زندگی میں کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اگر میری کوتاہی ہے، میں نہیں اس پہ عمل کر رہا ہوں، تو اپنی اس کوتاہی کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ یہ سوچنا، یہ تفکر کرنا، یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے، یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ صاد، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی جانب نازل فرمائی ہے بابرکت کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، یہ کتاب مبارک ہے۔ کیوں نازل فرمائی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس لیے ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو صاحبان عقل ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو یاد کریں۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی۔ فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں کیا تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی دلوں کے تالوں کو اگر کھولنا چاہتے ہیں، دلوں کا زنگ اگر اتارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کیا جائے۔ قرآن پاک کا پانچواں مطالبہ ہم سے یہ ہے، قرآن پاک کی تعمیل، قرآن پاک کا اتباع، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کی پیروی کی جائے۔ دین کے دیکھیے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ دین کے ان 5 حصوں میں قرآن کے احکام کو جاری کرنا یا قرآن کے احکام کی روشنی میں دین کے ان 5 حصوں پر عمل کرنا، یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے۔ قرآن جامع کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ کوئی سا عقیدہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کہیں جھگڑا ہے، دیکھو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ عبادت کیسے کرنی ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔
معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کے احکام کی تعمیل یہ ایک انسان کو صحیح معنوں میں مسلمان بناتی ہے، یہ اس کا 5واں حق ہے ہم پر۔ یہ روش کہ جتنا قرآن وارا کھائے، جس سے ہمارے دنیاوی مفادات پر زد نہ پڑے، اتنے قرآن پر عمل کر لیا جائے اور باقی کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ یہود کی روش ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود سے خطاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو فراموش کرتے ہو؟ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، ان لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہے، حضور علیہ السلام سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، سو تیرے رب کی قسم ہے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کے بارے میں ہم یقیناً ان سے پوچھیں گے۔ جو بھی کرے، ہم کریں، کوئی اور کرے، اگر یہود سے پرسش ہو سکتی ہے، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد نہیں ہیں، ہم سے بھی پرسش ہوگی۔ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہم اس میں تفکر کریں، تدبر کریں، اس پر عمل کریں۔ ہم نے اس سے کیا کام لینا شروع کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب ہوتا ہے، ہر نفل عبادت کی طرح قرآن کی تلاوت کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن نازل کرنے کا مقصد ایصال ثواب نہیں ہے، مقصد تفکر ہے، تدبر ہے، اس پر عمل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر قرآن پاک اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہونے لگا، کہ موت آسان ہو جائے، ہوتا ہے، اس کا اثر ہے، لیکن زندگی کیسے آسان ہو، اس کائنات کے اندر ہمارا مقام کیسے بلند ہو، اصل میں تو قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، آسانی حیات کے لیے۔ ہم نے اسے آسانی ممات کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، یا شادی کی رسموں کو نبھانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں، اس کے نیچے سے دلہن کو یا دلہا کو گزارتے ہیں۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا۔ اگر قرآن دلہا اور دلہن کے سر پہ رکھا ہے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کریں گے، قرآن کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور قرآن کو پس پشت ڈالنا ہے تو اس کے نیچے گزرنے سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی۔ جد و جہد آزادی میں ان کا ایک بڑا نمایاں کردار ہے۔ انگریز نے انہیں جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا تھا، واپس آئے، انہوں نے ایک زندگی کا حاصل وہ بیان کیا، اور یہی اقبال کے کلام کا حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ پہلا سبب قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو نظر انداز کرنا، عملی زندگی میں قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرا سبب آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، یہ اختلاف اور خانہ جنگی۔ میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے،
اور مسلمانوں کے باہم جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ صاحبو، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، صرف ہم اہل پاکستان نہیں، پورا عالم اسلام اس سے، اس پستی سے، اس ذلت سے نکلنے کا صرف ایک ہی راہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسی قرآن، اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو سر بلند کرتا ہے، کچھ قوموں کو سر نگوں کرتا ہے۔ جو اس قرآن کو تھام لیں گے، اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ سر بلند ہوں گے، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ ذلت اور رسوائی کی اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔